آپ یعنی کہ صحابہ کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں. جی تو جی وہ میں جو اس نے اختلاف کہا، اچھا بات تو سنیں نا. باقی جی کافی باتیں آپ کو اچھی بھی لگتی ہوں گی اس کی. جی جی یہ توحید اور جو انہوں نے رافضیت کے خلاف کام کیا ہے، ہاں ان چیزوں سے میں ان سے کافی ٹھیک متاثر ہوں، اور ہو. انہوں نے جو یہ پیری فقیری کا جو نظام ختم کیا ہے، میں کافی ان سے ہاں متاثر ہوں اس معاملے اس میں. نے یہ کہا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں نا مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو چاہے مجھ سے اختلاف کریں اور ساتھ اگر میری باتیں کچھ اچھی لیتے ہیں، میری میری اچھی لے لیتے ہیں اور میری گندی چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کے بارے میں اس نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی ایسے لوگ جو ہے نا ان کی ماؤں کو جب خواہش ہوگی نا 100 سے زیادہ مردوں کی، میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں تو آپ وہ ویڈیو سنیں تو بالکل جناب آپ کے لیے تو اس نے بڑی آسانی کر دی ہے. نہیں میں تو مرزا انجینئر کو مانتا ہی نہیں، میں تو غیر مقلد ہوں، یہ تو میں تو کسی نہیں کی آپ تقلید اچھی نہیں لے لیں، کرتا. آپ اچھی تو لیں نا اس کی، یہ اچھی تو سنیں نا. نہیں میں دیکھیں ہر ایک جو مفتی کچھ نہیں. جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یا وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی نا. دیکھیں کہ اگر آپ کہیں کہ انجینئر جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے، تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے، تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جی، اگر آپ نے یہ خواہش کی نا کہ آپ کی دیکھیں شکل انجینئر ڈوریمون محمد علی والی بن مرزا سے جائے. یہ سوال ہوا تھا، میری بات سنیں، انجینئر محمد علی مرزا سے یہ سوال ہوا تھا، اور یہ سوال غیر مسلموں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے ہمارے اسلام کے اوپر کہ مردوں کو جنت میں حور ملیں گی، عورتوں کو نہیں ملیں گی، تو کیا یہ اللہ نے ان میں ڈسکریمنیشن نہیں کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ اگر عورتیں بالفرض اس طرح کی خواہش کریں گی تو ان کو مرد بنا دیا جائے گا، یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. نہیں جی، پہلی بات تو مرزا انجینئر کے حوالے سے انہوں نے جھوٹی کہی ہے، کیونکہ انہوں نے اچھی اس کی لیتے ہیں نا، گندی چھوڑ دیتے ہیں. کہ یہ آیا تھا جی مرزا انجینئر کے ماننے والوں کی ماؤں بہنوں کا سوال کہ بھائی دنیا میں جو ہے وہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، غیر مسلموں میں تو یہ اجازت ہی نہیں ہے. بھائی 4 بیویوں کی اجازت تو اسلام میں ہے. تو ایک ملحد، ایک کافر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایسے اجازت ہے؟ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ان کو اجازت ہے مردوں کو، تو ہمیں تو دنیا میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو کیا جنت میں بھی کچھ نہیں ہوگا؟ تو جنت کافروں کے لیے ہوتی ہے. اچھا جی، پھر ان کی ماؤں جب یہ جو فاطمہ نام کی آئی ڈی سے آئے ہیں نا، تو پھر اس نے کہا کہ ٹینشن نہیں لینی، اگر ان کی والدہ یا ان کی سسٹر اگر خواہش کریں گی نا کہ 1 سے زیادہ مرد، ٹھیک ہے جی، 1 سے زیادہ مرد، تو یا 1 سے زیادہ یا ان کو حوریں ملیں، تو جناب جنس بھی چینج ہو جائے گی، وہ بھی، اور 1 سے زیادہ مرد بھی مل سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے خواہش کی کہ ان کی شکل ڈوریمون والی بن جائے، تو اب اگر مجھے بتائیے فاطمہ صاحب کہ اگر آپ کی والدہ نے یہ خواہش کی کہ مجھے 1 سے زیادہ مرد مل جائیں، تو دیکھیں وہ اللہ ایک تعالیٰ دے دے گا. مراسی نے نا قرآن کی اللہ آیت تعالیٰ اٹھا دے لی دے کہ گا. یا ایھا الذین آمنوا لا اللہ تقربوا تعالیٰ دے الصلاۃ، دے گا. نماز کے قریب مت جاؤ مگر شراب پی کر. اس نے اگلے والے الفاظ چھوڑ دیے، پچھلی آیت سے استدلال کر لیا، وہی حساب آپ کا ہے. آپ نے ایک پوری گھنٹے کی ویڈیو سے آدھا کلپ اٹھایا، اس کو کہتے جی انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا. اور بھائی وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ ایک انٹلیکچوئل بات ہو رہی ہے، وہ آپ کے یہ کلمہ پڑھانے والے اسی ذہن میں تو نہیں کنٹیکسٹ آئیں میں گی. اسی آپ نے تو سبا کنٹیکسٹ میں سنابل جیسی پہلے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، اسی چشتی کنٹیکسٹ میں رسول اللہ بتا دینا. لکھوائے، آپ کا انٹلیکچوئل سے کیا بھائی تعلق ہے؟ بات چشتی رسول اللہ پہ کرتے ہیں بات، اسی کنٹیکسٹ میں نہیں تو اگر پھر آپ کی چشتی رسول والدہ، اللہ، اگر آپ آپ کی چشتی رسول والدہ نے اللہ کے منکر ہیں؟ یار بات تو نہیں سنے سبا نا، سنابل میں نہیں لکھا ہوا کہ چشتی رسول اللہ آپ نے نام کلمہ بات تو پڑھاتا تھا؟ سنیں نا، وہ بتاتے ہیں آپ کو. بات تو سنیں، جب آپ کی والدہ اگر کی اس نے تو دلیل دیا قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا سوال ہے کہ آپ کی والدہ کو جب 70 مردوں کی خواہش ہوگی تو مل جائیں گے اس کو؟
دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ بزرگان دین کے حقوق پیغمبروں جیسے ہوتے ہیں، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے بزرگوں کی محبت میں غلوف کرتے تھے؟ کوئی جواب آیا؟ بھئی آپ کی والدہ کو اور اگر بھائی ایک سے انجینئر زیادہ مردوں محمد کی علی مرزا خواہش نے ہے، کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، ان سے سوال ہوا تھا اسی کانٹیکسٹ میں بتا دیں، جنت اسی کانٹیکسٹ میں بتا دیں کہ اگر آپ کی والدہ کو 70 مردوں کی خواہش ہوئی یمن کی ٹھیٹا کے بھائی لیے دیکھیں تو مل آپ جائیں جس گے۔ اور منہج کے ٹر لوگوں جا سے بات کر رہے ہیں ٹر آپ جا ان کے کیوں میں اصول کچھ سے چنڈ واقف کھانیاں نہیں ہیں۔ آپ کیا وہ دیکھیں وہ آپ جن منہج کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ ان کے اصول سے واقف نہیں، میں غیر مقلد ہوں، میں ان کے اچھا دین میں کسی آراء کو بتائیں تو نہیں صحیح نا، مانتا۔ بھابی جی مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ اور بھائی میں غیر مرزا مقلد ہوں، انجینئر، میں کسی کی آراء کو کیوں، تم ہمارا اصول نہیں جانتے ہو؟ تو آپ نے خود ہی تو تسلیم کیا کہ اس نے ایک ایسے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کانٹیکسٹ تو تو میں نے سمجھائیں ایک نا ہمیں۔ جنرل بات کر تو دی ہے، لیکن میں ان کی ہاں اس آراء کو اپنا ایمان کا حصہ نہیں بناتا، یہ ہمارا منہج کا اصول ہے، آپ اس سے واقف نہیں تو کہ ہم بتائیں کہ غیر پھر مقلد کسی کی آراء کو نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی والدہ کو ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش اور ہوئی، وہ بھائی علی کانٹیکسٹ کون سا مرزا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو میں آپ نے غیر کہا کہ مقلد ہوں۔ آپ نے نہیں سمجھا، آپ سمجھائے نا ہمیں، آپ سمجھا، ہم نے سمجھائے۔ انہوں نے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے، لیکن میں ان کی کسی بات کو اپنا عقیدہ نہیں بناتا، میں غیر مقلد ہاں ہوں۔ ہم اگر امام جنرل، ابو ہم حنیفہ بھی کی جنرل طریقے بات کسی کی، کرتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ کو خواہش ہوئی اور کہ اس بھائی کو وہ 1 علی لاکھ مرد مرزا نے چاہیے، اپنے سے ایک قیاس کیا ہے، اس سے میرے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ وہ قیاس کیا ہے کہ وہ تو اللہ کی ذات کے حوالے سے کوئی جھوٹ باندھ تو سکتا ہے؟ علی مرزا نے کیا ہے، علی مرزا سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بھائی دیکھو آپ نے تو کہا کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، اس نے تو سوال کیا ہے، آپ میں کو نے سمجھ آپ کو نہیں، آپ کہا کہ سمجھائے علی نا ہمیں۔ مرزا نے یہ ایک جنرل بات کی ہے، میں لیکن اس کو پھر بھی اچھا اپنا عقیدہ عثمان تھوڑی، بھائی، میں تقلید کر رہا ہوں علی مرزا کی۔ عثمان بھائی یہ آگے یہ فاطمہ فیصل صاحب نے ایک بات کی ہے کہ مراسی کو نا آیت مل گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ، تو اس نے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، تو یہ مرزا جونیئر جلمی بھی وہی مراسی ہے جس نے یہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین یہ آیت پیش کر کے تو اس نے کہا کہ اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، تو یہ مرزا انجینئر بھی مراسی ہے، اس نے تو اگلی میں آیت نہیں تو پڑھی، علی مرزا کی کون سبحان سی رب تقلید کرتا السماوات، ہوں؟ سبحان رب السماوات رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک، اس سے پاک ہے۔ یہ مرزا جونیئر جیلمی جو ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سب کاموں سے پاک ہے، اور تو مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ اللہ اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اسی مخلوق میں سے کوئی بیٹا چن لیتا اپنا۔ اور یہ اور تو بھائی علی یہ مرزا تو کے ملحدوں کا بھی دین عقیدہ میں ہے۔ آراء سے میرا یہ کیا تو مرزا تعلق ہے؟ میں جونیئر غیر جیلمی جو مقلد ہے، ہوں۔ یہ تو ہم مراسیوں غیر سے بھی آگے بھائی نکل میں گیا ہے، غیر مقلد ہوں، میں اس کے دین میں آراء، یہ تو تو تم جس منہج کے یہ تو اصول لوگوں سے مراسیوں بات سے کر بھی رہے آگے ہو، نکل گیا ہے، ان کے اصول تک سے واقف نہیں ہو، یہ علمی حیثیت یہ ہے تم تو سب کی، مراسیوں سے اچھا بھی بھائی، آگے نکل گیا ہے مرزا جونیئر ہمارے جیلمی۔ اصول سے واقف نہیں ہو اب یہ سنیں سورہ زمر کی آیت اور نمبر بات 4 کرنے پیش چلے کر ہو۔ کے کیا کہتا ہے، یہ سنیں ذرا، یہ مراسیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ سورہ زمر کی جو آیت نمبر 4 ہے، یہ ٹھہر جائیں ذرا، مجھے یہ نکال لینے دیں آیت، بھائی جان یہ علی مرزا سے ایک منٹ ٹھہر جائیں میرا ذرا، کیا ایک منٹ ٹھہر تعلق؟ جائیں ذرا، علی ایک منٹ مرزا ٹھہر سے جائیں، وہ بھائی میں غیر مقلد ہوں، مجھے کیوں پیش کرتے ہو؟ اچھی لے لو، گندی گندی چھوڑو یار، وہ اسی اچھی صورت پہ لے لے لینا، لو، اسی تو اچھی صورت تم پہ بھی لے اب تو بات لینا۔ سبا کرنی ہے۔ سنابل میں چشتی رسول اللہ چھوڑ دیتے ہو، باقی سارا کچھ لے لیتے سورہ ہو۔ زمر جو ہے یہ ابھی آپ کا دیکھیں، تم لوگ بھی تو سبا امام سنابل میں غیر چشتی رسول مقلدوں اللہ کا چھوڑ یہ امام کے ذرا سارا کچھ لے جبار، سنیے گا، لیتے ہو، یہ ذرا سنیے گا منافق فاطمہ ابھی آپ تم فیصل کا لوگ صاحب، بنتے امام ہو۔ جبار رسول اللہ، امام عبد الجبار رسول اللہ نکالتے ہیں بھابیوں کا، ٹھہرو ابھی، یہ اصل یہ بھائی آپ دیکھیں کرو یہ بات۔ قرآن کی آیت ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یہ بتاؤ فتاوی یخلق رضویہ ما میں احمد یشاء رضا بریلوی خان نے کہا کہ سبا سبحانہ سنابل رسول اللہ هو کی بارگاہ اللہ میں مقبول الواحد کتاب ہے، القہار۔ جبکہ سبا سنابل کے اندر یار ایک کفریات منٹ لکھی ذرا، ہوئی ہیں۔ تو فاطمہ صاحب بات تو سن لیں، اگر وہ مراسی جو تھا نا اس کو ایک آیت قرآن کی مل گئی تھی نا، تو اس نے آدھی آیت پیش کی، یہ مرزا جونیئر جیلمی یہ آیت پیش کر کے کہتا ہے اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے، اللہ اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے، تو یہ تو مراسیوں سے بھی بڑا مراسی ہوا نا پھر۔ جواب دیں ذرا اس کا جی فاطمہ فیصل صاحب۔ وہ ویڈیو سنائے ان تم کو کہ اس اللہ منہج کے بیٹے لوگوں سے بنا بات سکتے ہیں، کر وہ رہے ہیں، ان کے ویڈیو اصول تک چلیں سے یہ لیں، واقف نہیں یہ ہو، ویڈیو یہ سن، علمی قابل۔ چلیں تو ویڈیو بھائی جب میں بول رہا ہوں تو ویڈیو بات نہ سن کاٹا کرو، یہ بات کاٹنا ویڈیو کھوتے سن کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ ویڈیو سن لیں۔ اور بھائی میں غیر مقلد ہوں، مجھے کیوں پیش کرتے ہو؟ کہ تم غیر مقلد نہیں پہلے ہو ہمارے بھی تو منہج یہ کا سنو، اصول یہ تک نہیں ساری پتا باتیں تم لوگوں سنو، کو، جاہل ہو۔ تم ملحد جو ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں تمہیں کون ہو تم، یہ ویڈیو سنائیں آصف بھائی، آپ ٹائم لے لیں، ہمیں پتہ ہے تم غیر مقلد نہیں ہو، ہمیں سارا پتہ ہے ملحدین کا اور یہ تم لوگوں کی
ہم یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا وہ مرزا انجینئر کی تو ٹھوکیں گے نہ رکھ کے. تم رافضی ملحد غیر مقلد تو ہو ہی نہیں, تم سیکولر لبرل ملحد لوگ ہو تم. جی اسد بھائی چلائیں. جی میں چلا رہا ہوں. ہاں جی. سب سے بڑا ہے, ہم سب مانتے ہیں کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا, لم یلد ولم یولد. اللہ تو وہ ہوگی مخلوق, وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے. لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے, چاہتا تو چن سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی گاڈ نہیں بن سکتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا, یعنی میں اسے پروٹوکول دیتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جیزس کرائسٹ اللہ کے بیٹے نہیں. لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی اگر بیٹا ہوا بھی نا, اگر اللہ نے چننا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہ پھر خالق نہیں ہو سکتا, وہ مخلوق ہی رہے گا. جب مخلوق رہے گا تو پھر اللہ تو ایک ہے بائی ڈیفینیشن. یہ محال اور مقدور کی بحث ہے, اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کوئی آلموسٹ 30 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اسی طرح وہ 30 منٹ کی جو ویڈیو اس نے ریکارڈ کروائی ہے نا اس میں اسی طرح کی بکواسیات اس نے کی ہیں. میں نے تو یہ تمہیں بتائیے کہا گا ہے کہ ذرا, میں جس منہج سے تعلق رکھتا ہوں میں چلیں تقلید آپ نہیں لعنت کرتا. بھیج مجھے دینا اس کیوں کے ان کی اوپر, مثالیت آپ پیش لعنت کر رہے بھیج ہو؟ دینا اس کے ہم اوپر, تمہارے آپ اس کے امام اوپر ابو لعنت حنیفہ کی بھیج دینا. تقلید نہیں کرتے, علی مرزا کی کریں گے. چلیں عجیب آپ تم اس کے اوپر آدمی ہو, لعنت تمہیں بھیج ہمارے دینا, منہج کا اصول نہیں پتا. اس کے اوپر لعنت بھیج دینا آپ. کس کے اوپر؟ یہ اس نے جو بات کی ہے کہ اللہ اپنے پہلے جیسے تم اپنے ان مخلوق خدا بزرگان بنا دین سکتا پہ ہے. لعنت بھیجو جنہوں نے سبا سرابل میں اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں. بھائی یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا 7 صفحے کا فتوا آپ نے نہیں مفتی پڑھا آپ منیب, نے؟ تمہیں اصول بحث نہیں آتا کہ تم نے مناظرے یا بحث میں اپنا مدعا خود بیان کرنا ہوتا ہے, اور تم کہتے مفتی منیب الرحمان نے یہ کہا. اور کیا تمہیں ذرا نہیں آتا اتنا؟ یار مجھے لگ رہا ہے کہ تم پاگل ہو یا تم کوئی دوائی لے رہے ہو پاگل جو ہے نا تمہارے کسی بابا ڈاکٹر بیٹے جو سے. اپنے نام پہ کلمہ ملحد کوئی پڑھاتے ہے ہیں, یہ, الو کے خاموش. پٹھے, ملحد ہے یہ. الو. اور بھائی تم لوگوں کی اوقات یہی ہے کہ زبانی کرو گے, علمی بحث نہیں کر سکتے تم سارے. اچھا اس نے اپنے اوپر بھی لعنت ڈالی ہوئی ہے اسد بھائی. پہلے بندے دا پتر بن شریف بندہ ہے, تیرے نال گل کر رہے آرام نال, تو اگو چوں چوں لائی ہے. اور بندے چپ دا کر بچہ کے بن کے گل کر. بے میں چپ کر کے تیری یار, یہ وہ چپ کر ملحد کے ہے. بہ کیوں ایک منٹ, یہ تیرے وہ مولد ہے جس نے ابھی تسلیم کیا ہے کہ اس کی ماں کو ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے نا, تو مرد ملیں گے ایک سے زیادہ مرد, تو کہتا ہے کوئی پہلے مسئلہ جا کے نہیں اپنی ہے. ماں دا پتہ کر, او تہاڈی ماں نو 4 ونڈدا پیا تے میں نیچے وہ تھانوی کی ماں کی کس جو پھٹی تھی وہ بھی بتانے آیا. وہ شاہ جی نے منع کیا ہے کہ تھانوی کی ماں کی جو کس کے بارے میں سوال کرے بات کرے نا اس کو نہیں لینا اوپر. اچھا یہ وہ ملحد آیا تھا تو اصل میں بیچ میں وہ دیوبندی بھی تھا. دیوبندی بھی ملحد ہی ہوتا ہے, خنزیر کا بچہ کافر. چلیں جی میں کال سن لوں اسد بھائی. جی جی آپ سن لیں, کال سن لیں. السلام علیکم ابو حسن بھائی, وعلیکم کی حال چال؟ السلام شاذ بھائی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ ابو حسن بھائی اتنے جاہل لوگ ہیں, اللہ کی قسم, کیا بندہ بولے ان کو. لانتی لوگ ہیں, لانتی. آرام سے بات کریں, آرام سے جواب دیں, آگے سے بدتمیزیاں اور بکواسیات. ہم تو ادھر جو ہے جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں چپ کر کے اس وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں تو ہم بھائی تو اس سے زیادہ بدتمیزیاں جانتے ہیں کرنی بھی اور سارا کچھ. کیا بندہ کہے یار ابو حسن بھائی. اور ابو حسن بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی بس یہ ذرا نا بچے تھوڑا تنگ کر رہے ہیں, میں اس لیے مائک بند کیا ہوا ہے. میں ابھی کرتا ہوں ہاں بات ٹائم بھی انشاءاللہ کافی تعالی. ہوا ہوا ہے. جی 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 جی. جی عبدالحنان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, آپ کی گفتگو بڑی مزے کی چل رہی تھی تو جوائن ہو گئی ہے, آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں. نہیں سنیں, آپ سنیں.
السلام علیکم جناب علی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو، میں موجود ہوں. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بات کریں آپ. اچھا، میں نے کہا کہ شاید کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا. ماشاءاللہ یار وہ نیچے لیں جی کال پہ، وہ رضا اللہ رائیاں، کیا نام ہے اس کا؟ عثمان بھائی یہ ہے غیر مقلدی ہے یہ بھی، تو اس نے ویسے بات جو ہے نا ایک منٹ یار، اس کی خارج تو تھوڑی سی ختم کر دیں ہم. ویسے میں نے پہلے کال ڈالی تھی تو نہیں آیا اوپر. وہ ملحد ہے ویسے، تو اس کی تھوڑی خارج ختم کر دیں ذرا، فاطمہ ملحد کی. او یار پر فاطمہ ملحد بھاگ گئی ہے تو اپنی باجی کا نام رکھ کے آ گیا، جس کو ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش ہوتی ہے. پہلے دفاع کر رہا تھا، جب دفاع ناکام ہو گیا تو ساتھ ہی میں تو غیر مقلد ہوں. یعنی کہ لوگوں سے بس سنا ہوا غیر مقلد اسے کہتے ہیں جو کسی کے نہیں مانتا ہیں. یہ ہے جی غیر مقلد کی تعریف، اسے کہتے ہیں غیر مقلد کی تعریف. انی دیو غیر مقلد جو ہے وہ فقہی معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ ان میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام کی تقلید نہیں، وہ کہتے ہیں سارے اماموں کی مل جل کے تقلید کرو. اصل میں یہ غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے. حالانکہ وہ تقلید کے تو وہ بھی قائل ہیں کہ جو غیر مجتہد ہے اس کے اوپر تو واجب ہے. غیر مقلد خود یہ تسلیم کرتا ہے، جبکہ میری ٹک ٹاک کے اوپر بھی ویڈیو ہے. غیر مقلد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خود ہی ساری کسی کی بات نہیں تسلیم کروں گا. معاذ اللہ اب اس کے آگے صحابہ کی بات آ جائے تو وہ آگے سے کہہ دے میں غیر مقلد ہوں، نبی کی بات آ جائے کہہ دے میں غیر مقلد ہوں، مولوی کی بات آ جائے میں غیر مقلد ہوں، امام کی بات آ جائے میں غیر مقلد ہوں. ملحد نہ ہو تو یہ رٹا لگایا ہوگا. یہ تو دیوبندیوں کا کام ہے. غیر مقلد تو پھر بھی مان لیتا ہے. دیوبندی ایسا بدترین منافق مشرک کافر ہے کہ جو نہیں مانتا. اور رضا اللہ رائی بھاگ گیا. آؤ اوپر بھائی، ہم چشتی رسول اللہ والے ہیں یا کون ہے؟ ذرا آنا نا اوپر کال پہ، اوپر بتائیں ذرا تمہیں. دیوبندی کافر جو ہے. ہاں جی جناب، مرزا انجینئر کے آپ کیا اسٹوڈنٹ ہیں یا دیوبندی ہیں آپ یا قادیانی ہیں؟ اللہ معاف کرے، میں قادیانی نہیں ہوں اور میں مولد بھی نہیں ہوں. ایسے نا کہ دیوبندی بھی نہیں ہیں دینا نا، میں آپ؟ کسی فرقے دیوبندی کو، ہیں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرقہ واریت سے، میں سارے فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرزا انجینئر پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں آپ؟ سارے فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اگر آپ سمجھتے مرزا ہیں انجینئر پہ بھی لعنت آپ بھیجتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ فرقہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مرزا مرزا انجینئر پہ تو بھی میں لعنت اس پر بھی بھیجتے ہیں آپ؟ لعنت بھیجتا ہوں. اگلی بات کرو. مرزا انجینئر پہ لعنت بھیجتے ہیں آپ؟ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ ہے تو میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ میں سارے علماء کی عزت کرتا ہوں، سارے فرقوں کی سمیت مرزا بھائی اور یار بات ایک کرو. جگہ پہ کہتا ہے میں سارے علماء کی عزت کرتا ہوں، ایک جگہ پہ تو کہتا ہے میں سب پہ لعنت کرتا ہوں. مرزا انجینئر فرقہ واریت پہ لعنت مرزا انجینئر بھیجتا کو تم ہوں. کیا آپ سمجھتے کر ہو؟ رہے وہ ہیں، آپ فرقہ بات کر ہوئے مرزا بیٹھ کے انجینئر ہر بندے فرقہ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو. مرزا آپ نے انجینئر مجھے مرزیت کیسے مجھے آپ یہ مرزا مجھے اپنی انجینئر ملت کیوں فرقہ کہا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ اور کون ہوتے ہیں مجھے ملت کہنے والے؟ کیا مرزا بیٹھ کے انجینئر سرٹیفکیٹ والا تو پھر فرقہ مانتے تم پھرتے مانتے ہو؟ ہو؟ مرزا انجینئر والا فرقہ مانتے ہو تم؟ میں اگر وہ فرقہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں. میں کسی فرقہ کو نہیں مانتا. اگر مگر کیا ہوتا ہے؟ میں تو آپ اگر مگر سمجھتے ہو کیا، نا فرقہ، میں نہیں اس تم کو اسے کیا فرقہ سمجھتے ہو؟ سمجھتا. فرقہ سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں تم اسے فرقہ سمجھتے ہو کیا نہیں، سمجھتے ہو؟ میں اس کو فرقہ کو، سارے فرقے جتنے بھی ہیں سب کو میں لعنت بھیجتا ہوں. میں اپنا مسلمان کہتا او ہوں. مرزا انجینئر کو تم فرقہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تیرے اوپر بھی لعنت ہے خنزیر کے بچے، جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ بکواس کرتا تو مجھے مرزا کس انجینئر حساب سے فرقہ کہتا ہے ہے کہ نہیں تیری میرا نظر آدمی میں؟ تو میں اگر اپنی نہیں بات ہے دیکھتی. مرزا نہ انجینئر تیرے عثمان بھائی، نزدیک اگر فرقہ عثمان بھائی، نہیں ہے، انسان کا ایک عثمان بھائی پیار سے بات کریں، کوئی بات اب یار اپنی وہ بات کرو. میں 6 بار پوچھا ہے کہ مرزا انجینئر فرقہ تیرے نزدیک ہے کہ نہیں؟ بتا دے نہیں کہ ہاں یا نہیں. چلیں رضا رہی بھائی، آپ کیٹاگوریکل آپ بتا دینا، اپنا ہاں موقف جی، دے دیں. آپ لڑائی جھگڑے میں پڑے ہی نا، نہیں وہ اس نے مجھے کیٹاگوریکل پہلے اپنا کیوں کہا؟ موقف سب دے سے دیں. پہلے مجھے اس کا بتاؤ جواب دے. آپ نے مجھے کیا مطلب چیز؟ کیوں کہا؟ مرزا انجینئر ایک فرقہ ہے کہ نہیں؟ میرے سوال کا پہلے جواب دو. میں نے آپ سے سوال پوچھا، مجھے آپ نے ملت کیوں کہا؟ تم کون ہوتے مجھے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ یار آج میری کل اوقات کیا سوشل ہے سالے؟ میڈیا پہ یار زیادہ میں لوگ بتاتا ہوں، ملحد ہی آصف بھائی گھوم رہے ہیں، اور اس کے مرزا جونیئر کے جو ماننے والے ہیں زیادہ تر ملحد ہی ہیں. سارے ملحد مرزائی ہیں، یہ سارے ملحد مرزائی ہیں. بتاؤ کوئی مرزا میرے انجینئر ملت فرقہ نہیں، ہے اس نے کہ نہیں؟ مرزائیوں پر لعنت بھیجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری، میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. وہ اگر وہ جواب پہ غلط آپ ہوگا تو وہ مرزا اپنا انجینئر پہ جواب پہ لعنت خود ہے. بھیجی جا رہے ہیں.
मेरा बताओ मुखालफत मिर्जा नहीं है, इंजीनियर फिरका है कि नहीं? मिर्जा इंजीनियर मैं जो फिरका है कहता कि हूँ नहीं? मैं उसका मुकल्लद नहीं हूँ, मिर्जा मैं इंजीनियर उसका फिरका है कि मुकल्लद नहीं? नहीं। मेरी मेरा मैंने भी मिर्जा जवाब दे इंजीनियर दिया। फिरका है कि नहीं? ये अपनी माँ के 4 शोहर पूरे कर लेगा, जवाब नहीं देगा। क्यों? देखा इसे पता है कि देखा अकीदत उसको नबी मानना ये है ये इन्होंने, वो डिजिटल उसको मुसलमान जो नबी मानना हुआ है इन्होंने। अब मर गया ना वो। इन्होंने नबी माना है मिर्जा इंजीनियर को, उसके बारे में नहीं बताएंगे। क्यों? उसी से तो इन्होंने अपनी माओ के 4 शोहर पूरे करने हैं, उसको माशाल्लाह, नबी ये माना है हुआ है डिजिटल इन्होंने। आशिक रसूल। और अगर वो कह दे कि कादियानियों के कलमा भी ठीक, उनका जनाब कुरान भी ठीक, तर्जमा भी ठीक, वो मान लेंगे क्योंकि ये मुल्हिद हैं। असल में ये हैं मुल्हिद, इनकी माओ के शोहर उसने पूरे करने हैं, तो ये कैसे उसका इनकार करेंगे? उसके सारे मानने वाले मुल्हिद हैं। भाई चिश्ती रसूलुल्लाह वो पढ़ाए लोगों को, पैसे दे, और नबी अलैहिस्सलाम को गालियां निकलवाने के पैसे वो दे हैं, तो इल्ज़ाम बरेलवियों पे माज़अल्लाह हैं। अन्नी दिओ चल थल्ले बह जा, औकात तेरी है नहीं, फिरके दी तारीफ तेनू आनी नहीं। तेन मैं हुणे ते पुछदा कि अगर तू मिर्जा इंजीनियर दे बारे कहना ना कि वो फिरका नहीं, ते तेरे को हुणे मैं तारीफ पुछ लेनी सी, ते तेरी इत्थे टट्टी निकल जानी सी। थल्ले बह जा चुप करके। उस्मान भाई वो ना रोटी खा रहा था, खाना खा रहा था, इसलिए उसे ज्यादा तप चढ़ गया, क्योंकि आप उसे बार बार सवाल पूछ रहे इसको थे ना। कहे कि मनी खाए, मिर्जा इंजीनियर के फतवे के मुताबिक मनी चाटे, मनी खाए, उसके साथ रोटी खाए। रोटी खाने बैठा था। अबू हसन भाई थोड़ी सी ना, जी जी, ये देखें अब नीचे बगैरती कर रहा है, नीचे जाके ना नाम देखें, रजा अल्लाह रखा हुआ है। वो ब्लॉक मारे जी, सीधा ब्लॉक मारे। हाँ जिसने आना है ऊपर आके बात करो। देखें अपनी बेगैरती पे फौरी तौर पे आ जाते 1 सेकंड के अंदर। अबू हसन भाई मैं ना एक अपना वीडियो देख रहा था बयान की, पीर अजमल रजा कादरी साहब का बयान था। जी उसमें वो बयान वालेकुम कर रहे थे अस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक सहाबी आया तो कोई उनकी बीवी थी, कोई ऐसा है। तो अच्छा नीचे चलो मान ही लेते हैं मिर्जा जेल में आजकल वो इल्मी किताबी है, चलो बंदा रेफरेंस पूछता है या जो भी। अच्छा इन एक बंदे ने नीचे कमेंट किया हुआ था, ये भी एक कहानी है, साहब लगाएं इनके अकल के पर्दे जो है, अल्लाह ही माफ़ करे। कोई ये भी नहीं देख रहे कि कोई बंदा क्या बयान कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बयान कर रहा है, और किससे रिलेटेड है, किससे कहानियाँ। बंदा ठीक है, आपको अगर कोई शक व शुबहात है आप बोले रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस को दे दे, ये वो भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए हुए थे रेफरेंस के बारे में, लेकिन अब बिल्कुल ही ये बगैरती पे उतर आए हैं। बिल्कुल नंगे दड़ंगे मुल्हिद भी इतनी गुस्ताखियाँ नहीं करते होंगे जितने ये गुस्ताख हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात है अपना शायद भाई। आ जाए ऊपर अब्दुल हदान भाई, आपको बताते हैं जमीन साकन है कि नहीं साकन, ऊपर आ जाए। आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ना भाई। अपना अपना क्या नाम है,
ہاں کال ہو، کوئی مسئلہ. ہلو جی عبداللہ نام صاحب. جی سر جی، میں نے سوال ایک لکھا تھا میسج میں. ہوں جی میرا سوال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتاب لکھی تھی، لیکن مجھے اتنا علم نہیں، میں نے سنی سنائی بات آپ سے پوچھی ہے کہ جو زمین ہے آیا وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، میں نے پھر اجمل قادری صاحب کا میرے خیال میں نے بیان سنا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. میں وہ پوچھنا کیا چاہ نہیں رہا مانتا؟ تھا کہ زمین جو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے. بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ابو حسن بھائی پہلے یہ ان سے بیان سن لیں پلیز، میں بھی سننا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسے نہ مانے وہ کافر ہے. یہ بیان پلیز چلوا دیں، مہربانی کریں تو تھوڑی سی. سر تھوڑی دیر ہاں اگر ہے تو چلا دیں. آپ کی طرف سے نا شور بہت زیادہ. آپ کدھر ہیں آپ؟ یار روڈ پہ چل رہا ہوں، میں اسی لیے میسج پہ بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے کہا لائف پہ آ جائیں تو میں نے کہا ادھر آ جاتے ہیں. نہیں، وہ میسج کا جواب، بھائی ہر میسج کا جواب نہیں بندہ دے سکتا. بہتر یہ ہوتا کہ بندہ کال پہ آ جائے. اچھا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جبکہ قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ ٹھہرا ہوا بنایا ہے. مجھے آیت کوٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کون سی آیت کی بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ ہاں. میں ایک منٹ ذرا وہ آیات نکال لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں وہ آیات نکال لیتا ہوں، آپ بھی وہ آیت نکال لیں جس میں نا یہ ہے کہ زمین جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ بھی تب تک نکال لیں. دیکھیں میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے تو آپ سے سوال کیا. یہ بات آپ بھائی مجھے تب کہتے ہیں میں دعویٰ کروں. دلیل تو قرآن اور پھر آپ حدیث مجھ کی سے بنیاد پہ ہوتی ہے نا. دلیل تو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا. بھائی دلیل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ کہ سائنس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دلیل آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے؟ بس اس کا سمپل جواب دے دے، ہاں یا نہ میں، ہاں یا نہ میں جواب دے دے. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ سامنے والا پڑا کپڑا لال ہے اور اس کی دلیل مجھے قرآن سے دکھاؤ، تو سر میری طرف سے تو معذرت ہے، میں بھائی نہیں میں دکھا نے پاؤں. آپ سے کپڑے کی دلیل مانگی نہیں، میں نے تو آپ سے زمین کی دلیل مانگی ہے. سر میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں آپ کو دیکھیں نا، میں وہ آپ کو تو وہی آپ بات کیوں کرتا ہوں. آپ کو میں نے یہی کہا نا کہ آپ تب تک، میں نے آپ سے یہی کہا نا میرا بھائی کہ جب تک میں نکالتا ہوں نا آیات، دیکھیں نا، تب میں نے تک آپ سے آپ سوال میری بات سنیں. آپ غصہ کر رہے ہیں، میری بات سنیں. تب تک مجھے بولنے دیں نا، آپ آپ مجھے بھی بیچ وہ میں بات آیات اسٹارٹ کریں. نکال لیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے. یہ تو آپ زیادتی بھائی کر رہے ہیں میں نا. آپ کو زیادتی نہیں، میں آپ کو اپنی جو آپ سے جو تقاضا کر رہا ہوں نا وہ بتانے لگا تھا نا. آپ
کہ بھئی آپ تب تک دیکھیں نا، جب تک میں آیات نکالتا ہوں نا تب تک آپ بھی وہ آیات نکال لیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے. بس اتنا میں نے آپ سے بولنا تھا. آپ مجھ سے، میں آپ سے سائنسی دلیل پہ بات کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے موسم پہ بات کر لیں، آپ مجھے بتا دیں موسم کیسے تبدیل ہوتا ہے. چلے سائنسی دلیل آپ نے کہانی سنا کے پیش کرنی ہے سائنسی دلیل، یا کہ آپ کے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ امپیریکل ایویڈنس ہے. وائجر 2 جو ہے وہ پچھلے 12 سال سے جو ہے وہ اسپیس کے اندر ہے. آپ کیا اگر چیز دیکھیں کیا چیز اسپیس میں ہے؟ کیا چیز اسپیس میں ہے؟ وائجر 2 نام کا ایک سیٹلائٹ ہے ہاں جو کہ جی سولر سسٹم کا وائبر 2 جو ہے وہ اسپیس کے اندر ہے، تو کیا وہ زمین کی ویڈیو بنا رہا ہے؟ نہیں بات تو سنا نا آپ. بھائی، اگر 1,60,000 کلومیٹر کی رفتار سے اسپائرل شیپ کے اندر زمین حرکت کر رہی ہے. اس کا ایویڈنس آپ نے دینا ہے. آپ نے وہ جو آپ کو ناسا نے بیوقوف بنایا ہوا ہے نا کہ وہ سیارہ زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، اس کی ویڈیو انہوں نے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے لگائی ہوئی ہے. کیا اس کی سپیڈ 1,07,000 کلومیٹر ہے؟ وہ جو اوپر اس نے ویڈیو بنا رہا ہے وہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے یا زمین ایک جگہ پہ ساکن کھڑی ہے؟ چاہے اپنے کے گرد گھومتی ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کی سپیڈ تو ہے نا بھائی. سر آپ سوال کا جواب دیں. ہاں، زمین اپنے گرد 1,07,000 گھومتی ہے یا کلومیٹر کی رفتار سے زمین سورج میں کے آپ سے گرد گھوم اسپیڈ رہی پہ ہے. بحث نہیں کر رہا، اور میں آپ سے اسپیڈ پہ بحث نہیں کر رہا. بھائی میں کیوں آپ سے نہیں سوال سپیڈ پہ یہ بحث کرنا کرنی؟ کہ زمین جب آپ نے اپنے گرد دلیل گھومتی دینی ہے تو آپ نے اس کا امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. آپ نے بھی کہانیوں کے ساتھ اب جو ہے وہ میں ثابت کرنا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے. کہانیوں سے نہیں ثابت ہونا میرا بھائی. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دلیل ہے تو قرآن کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تمہارے لیے سائنس کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آپ میری بات نہیں سن رہے، آپ بولی جا رہے ہو، بولی جا رہے ہو، بولی جا رہے ہو، بولی جا رہے ہو. میں بھی آپ کے اچھا، سجیشن یہ بات ابھی کروں. وائر بات 2 کیا جو نا ہے، آپ جواب دیں. ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا. یہ کیا نام بتایا آپ نے؟ چھوڑیں Voyager 2 کو، آپ Voyager 2 کو چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں زمین اپنے ایک منٹ ٹھہر جائے نا، حرکت مجھے کرتی ہے یا وائجر نہیں؟ 2 جو ہے وہ نکال لینے دینا میں، تاکہ دنیا کو دکھاؤں جو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں نا. آپ وہ نکال لیں، آپ وہ نکال لیں. میں نکال رہا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دیں. میں نکال رہا ہوں. پہلے میں نکالوں گا، پہلے میں وہ دکھاؤں گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا وہ آپ سے سوال کروں گا. میں کہ بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی 2 سال سے یا 5 سال سے جو ہے یہ جناب وہ اسپیس کے اندر ہے. تو میرے دعوے میں یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. میرا سوال کیا تھا کہ چیز ہے؟ زمین آیا ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے؟ آپ نے کہا جی ساکن ہے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ ساکن ہے نا. آیا آپ زمین بھائی اپنے ساکن ہے نا. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ قرآن کے اندر ہے، یا تو یہ میری سن قرآن لو کے یا اندر اپنی ہے سنا کہ لو. دیکھو بات کرنے کا نا طریقہ ہوتا ہے، یا آپ اگلے کی سنتے ہو یا آپ اچھا اپنی سنا لو. چلیں میں آپ کی سنوں گا تو پھر آپ سنوں بولیں گا. بولیں آپ بولیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سولر سسٹم کے گرد گھومتی ہے. میں نے آپ سے سمپل سا سوال کیا، زمین یعنی آپ کا اپنے سائنس سے ہٹ کے آپ کا اپنا دعویٰ ہے، سائنس سے ہٹ کے سر میں آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنے لگے ہیں نا. سوال آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سورج کے گرد زمین حرکت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سائنس سے ہٹ کے آپ اپنا دعویٰ پیش کرنے لگے ہیں. چلے کریں پیش، کریں پیش کریں پیش کریں. سوال کر رہا ہوں کہ زمین ہاں جی، اپنے ایکسس کے گرد حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دلیل پیش کریں. سارے کہانیاں نہ سنائیں، دلیل پیش کریں. میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں نا کہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا ہاں کہیں یا نہ کہیں. بھائی میں نے تو ایک ہمارے لیے تو قرآن ایک ہے نا، ہمارے لیے ایک حجت قرآن ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے یہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ قرار بخشا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ جی. آپ آیت دکھائیں، دیکھیں میری بات سنیں. آپ آیت دکھائیں، اس کا ملٹیپل لینگویجز میں ترجمہ نکال لیتے ہیں. اگر آیت ہے اس کا ایک ہی مطلب ہوگا نا، انگریزی میں بھی اردو میں بھی. اگر وہ انگریزی میں اور کے اردو میں اور کے تو فرق ہے، یا پھر انگریزی والے جھوٹے بھائی ہوں گے یا اردو والے عربی میں جھوٹے ہوں قرآن گے. نازل ہوا ہے کہ ترجمے میں نازل ہوا ہے قرآن؟ یہ بتائیں مجھے. تو آپ پھر اردو میں ترجمہ کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھیں اردو گے سے کہ نہیں اہل سیکھتے. لغت نے اس کا کیا ترجمہ کیا. ہم نے آپ یہ کو نہیں اردو دیکھنا آتی ہے؟ آپ کو اردو آتی ہے، مجھے یہ بتایا. ٹام ڈک اینڈ ہیری نے اس کا کیا ترجمہ کیا. ہم نے یہ دیکھنا اس کا اہل لغت نے کیا ترجمہ کیا. یعنی کہ آپ کے مطابق جو اردو پڑھتے ہیں وہ اہل لغت ہیں، جو انگلش پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. بھائی میں نے آپ سے جو بات کی ہے نا، دنیا کے کسی بندے سے جا کے آپ یہ بات پوچھ لیں کہ جو بھی زبان، جو بھی لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج کو بہتر کون سمجھ سکتا ہے.
آپ کو ہر بندہ یہی کہے گا کہ جو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی مدر لینگویج ہو. تو میں نے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ اہل لغت نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے, وہی ہمارے لیے حجت ہوگا. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرا ہاں جی, انٹریکشن ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی ٹام ڈک ہیری نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. نہیں, آپ مجھ سے بھاگے نہیں, میرے سوال کا جواب دیں. بھئی میں آپ آگے سے پیچھے کب بھاگ رہا بات ہوں؟ نہیں لے کے نکلے. میں تو ایک میں اصول آگے طے پیچھے کر رہا ہوں. میں تو ایک آپ اصول طے کر رہا ہوں بھائی. آپ اصول طے میں کریں تو کہ ایک پہلے اصول طے کر رہا ہوں چلے جی, آپ کا بھائی. اصول میں نے مان لیا کہ جو اہل سنت نے ہاں ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, آپ بالکل کا ٹھیک, اصول میں نے مان لیا. اب میرا بالکل سوال ٹھیک. آپ یہ بتائیں کہ جو انگریز مسلمان ہوا ہے وہ پہلے اردو سیکھ لے یا پہلے عربی سیکھ لے؟ بھائی ابھی فی الحال ہمارا اس چیز پہ بحث ہی نہیں ہو رہی. ہماری بحث تو اس چیز پہ ہو رہی ہے ہماری کہ بات ہے زمین کہ ساکن ہے, کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ کے میں پاس کیا آپ سے دلیل ہے؟ سوال, میں نے آپ سے سوال آپ کے کیا, پاس آپ نے آپ نہ نے ہاں دلیل میں مجھے پیش جواب کرنی دیا, ہے. آپ نے نہ آپ مجھے نے ہاں میں جواب دیا, قرآن آپ نے سے نہ مجھے نہ میں جواب دیا. میں کیا نے کہہ رہی دیکھا ہیں؟ نا, آپ نے مجھے نہ ہاں میں جواب دیا نہ آپ نے نہ میں جواب دیا. آپ آگے سے مجھے کیا قرآن سے دلیل لے کے آؤ. ہاں یہ تو کیا میں کیا جواب مانگا آپ نے میرے سے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ زمین آیا اپنے گرد حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی, آپ یا ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں, میں مجھے نے نہ سمجھ آ کہا جائے تو گا. ہے بھائی, آپ نے نہیں سنا تو تو اس میں سر میرا مجھے ایک قصور ہے. بات بتائیں, اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں کہ یہ جو دن اور رات کا نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے, اور یہ جو موسم تبدیل ہو گئے یہ بھائی کیسے ہو اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے نا کہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں. آپ نے نہیں پڑھا تو اس میں ہماری غلطی ہے. جی جی, آگے آگے اس وہی میں بات کرو ہماری نا, غلطی ٹیگ ہے. لیں اپنے ہماری غلطی ہے اس کے اندر, مجھے یہ بتائیں اس میں ہماری غلطی ہے, آپ نے نہیں پڑھا تو. لڑنا چاہتے ہیں تو ہم جس واپس طرح سے قرآن کے اندر سورج اور چاند کا ذکر ہے نا, جس طرح سے جی قرآن میں سورج اور چاند کا ذکر ہے نا حرکت کرنے کا, اسی طرح سے آپ نے زمین کا بھی ہمیں قرآن سے دکھانا ہے. ہمارا بات ہماری ختم ہو جاتی ہے. سرکار میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ اگر وہی آیات کی ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھ لو نا, آپ اردو میں جو کر رہے ہو کہ زمین اور سورج ٹہر رہے ہیں, آپ اس کو ذرا انگلش میں کنورٹ کر کے پڑھ لو نا, تو اس میں آربٹس کا لفظ آئے گا آپ کے لیے. اب آپ مجھے کہو گے میں ملت ہوں, یہ میں جناب کافر ہو گیا ہوں, وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. بھائی کیا ٹھیک ہے, آپ آپ کہی مجھے کہہ جا رہے ہیں, سکتے ہو, کیا آپ کہی آپ جا رہے ہیں, کیا کہی جا رہے ہیں بھائی, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ جو بھی آپ کہی جا رہے ہیں میں نا, آپ سے کوئی ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. یا تو آپ کوئی دلیل پیش کریں نا, وہ آیت پیش کریں. آپ میرے سوال سے بھاگ جاتے ہیں, آپ کو میں کدھر لے کے جا پہلے رہا ہوں کہ سامنے اب میں تو آپ سے کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں نے کتنی آپ دیر کو سے میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں. وائلٹ ہوں, میں نے آپ کو کہا وائلٹ ہوں, آپ نے کہا جی ناسا نے تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ویڈیو بنا دی کہ 1,07,000 جو ہے یار وہ اس وہ کی دیکھ سپیڈ ہے. لیتے ہیں نا, وہ آپ دیکھ مجھے لیتے ہیں نا, دیکھ لیتے ہیں نا اس کو. میں تو نکالنے لگا تھا ویڈیو, میں تو بتائیں جی سر, نکالنے چھوڑیں لگا تھا ویڈیو. میں چپ کر جاتا ہوں. دیکھو اصول طے کرو, میں بولوں گا تو آپ مجھے بیچ میں نہیں ٹوکو گے, آپ بولو گے میں آپ کو بیچ میں بھائی نہیں صرف ٹوکوں گا. بولنا آپ نہیں ہے, سکون میں نے صرف بولنا نہیں ہے, صرف بولنا نہیں ہے, صرف بولنا تو غلط مقصد بات ہے ہے. نہیں ہے. دیکھو اپنا موقف, آپ اپنا موقف پیش کرو, میں آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکوں گا, آپ کی بات کمپلیٹ ہونے دو. میں بات کروں گا, میری بات کمپلیٹ ہونے دو, مجھے بیچ میں نہیں ٹوکو. آپ کو ٹائم چاہیے, میں میوٹ کرتا ہوں, آپ سکون سے اپنی بات رکھو, پھر مجھے ٹائم دو, میں اپنے سکون سے بات رکھوں گا. یہ بیچ میں ایسے نہیں کرو یار. بھائی نہ میں بات کروں گا نہ آپ بات کریں گے. جی میں آپ کے جی سر, سامنے جی سر, قرآن کی آیت رکھوں گا, آپ جی کے سر, آپ پاس مجھے آیت قرآن پیش کی کریں. آیت, یا تو آپ قرآن کی آیت پیش کر دیں, یا آپ کوئی امپیریکل ایویڈنس آپ کے پاس اگر ہے بالکل واضح, جس سے کہ یہ پتا چلے کہ جو سائنس کہتی ہے نا وہ انہوں نے ویڈیو بنا کے وہ ویڈیو کے ذریعے ہمیں دکھا دیا ہو. دو چیزیں ہیں, یا تو قرآن کی آیت پیش کر دیں آپ, یا آپ کو اس کا واضح دلیل اس کی جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, امپیریکل ایویڈنس آپ اگر پروڈیوس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. دو ہی چیزیں ہیں, میں نے آپ سے کوئی لمبی بحث نہیں کرنی. آپ کو قبول ہے؟ بتائیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو, ابھی آئی ہے آواز آپ کی, ابھی آئی ہے آواز. میں کہہ رہا ہوں مجھے قبول ہے, آپ آیت پیش کریں سر. آپ نے نہیں آیت پیش کرنی زمین کی حرکت پہ؟ آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو قرآن سے آیت دیتا ہوں کہ زمین ساکن ہے, اب آپ میرے پہ آ رہے ہو یار. آپ ایک بات پہ رکو نا, آپ نے ابھی کیا مجھے کہا چیز؟ آپ آیت پیش کرو, میں سن لوں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا مجھے آپ کے سورج پاس. مجھے سورج سر, میں آپ وہی بات ہے نا, میں ٹرم سے بات کروں گا نا, آپ مجھے بتاؤ گے کہ یہ آیت ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے, اس کا یہ معنی ہے, میں پھر آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ بھائی یہاں پہ آپ ہو سکتا ہے ترجمے پہ غلط ہو, یا یہ اس کا یہ مفہوم آپ غلط لے رہے ہو.
بات اس طرح چلے گی نا, آپ مجھے بیچ میں ٹوک لو گے یا میں آپ کو بیچ میں ٹوک دوں گا تو بات تو نہیں ہوگی, ہم لڑنے لگ جائیں گے نا, بات تو نہیں نہ ہوگی. میں آپ سے کیا مذہب پوچھا تھا لوگ آپ سے, میں نے آپ سے کیا میں پوچھا آپ تھا, سے میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, آپ مجھے آیت دے دیں, آپ مجھے میں نے آیت آپ کوٹ سے کر دیں, بات ختم ہو ایک گئی. منٹ ٹھہر جائے نا ہم بحث بھائی, ایک بحث کری منٹ جا ٹھہر رہے جائے ہیں. نا, ٹھہر جائے ذرا ٹھہر جائے بھائی. آیات ہی ظاہری بات ہے, میں آپ سے آیات مانگ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میں بھی تو پھر اس کے بدلے میں آیت ہی پہ دوں گا نا آپ کو. جی سر, جی میں یہ سر, تو میں نہیں نے کروں گا دیکھنا کہ میں آپ کو اپنی, میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے کہ بھائی بات ایسے ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل, کوئی ایسی آیت ہے وہ آپ پیش کر دیں, پیش کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا کس سے ختم ہو جاتا ہے, میں شکست کھا جاؤں گا. میں ویسے ہی شکست کھا جاؤں گا نا. میں بات کرے جا رہے ہو, بولے جا رہے ہو, بولے جا رہے ہو, نہ میری سن رہے ہو نہ اپنی سنا رہے ہو. یا تو مجھے یار بولنے دو میں یا پھر آپ سے بولو. یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے یا کہہ دیں نہیں ہے, میرے ہے پاس آپ کے نہیں پاس ہے, میں دلیل؟ آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے آیت پیش کریں. اور آپ کے درست کے پاس ٹائم دلیل پہ نہیں ہے بڑے نا بھئی, آپ کے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے نا. میں آپ سے مانگ رہا ہوں نا کہ میرے پاس نہیں ہے, آپ مجھے دلیل دیں کہ اوہو اللہ بھئی, حضرت آپ نے لکھا ہے اوپر کہ ابھی قرآن آئے تھے, ابھی آپ اوپر آئے تھے بڑی شد و مد کے ساتھ. آپ نے یہ بھی کہا جی میں ثابت کروں گا, آپ نے سر کہا میں ثابت کروں گا. میں بات یہ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں نا, آپ بیچ میں ٹوکی جا رہے ہو, ٹوکی جا رہے ہو, میں اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میری چلیں آپ بولیں, میں مائک بند کر رہا ہوں, میں مائک بند کر رہا ہوں, آپ بولیں, آپ بولیں. سر میرا سمپل سا سوال ہے, میں نے اس چیٹ میں آنے سے پہلے میسج کیا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ زمین ساکن. میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا کہ آیا نہ ماننے والا کافر ہے یا نہیں ہے, کچھ چھوڑ دیں اس بات. سوال کا آپ نے جواب دیا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل, میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس اس موقع کے اوپر کوئی دلیل. آپ نے کہا جی میرے پاس قرآن کی آیت ہے کہ جناب زمین جو ہے وہ ساکن. میں نے آپ کو کہا جی آپ مجھے آیت پیش کریں, ہم اس کے ترجمے پہ بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے یار آیت میری نہیں بات سنو, میری بات سنو. پانچ بھائی شریف آدمی ہے, وقت ضائع کر رہے ہو ان کا ہیں. اور جب تم نہیں مانتے, تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں, اور میری تو گل تے سن لے, اور میری تے سن لے پہلے, اور میری تے سن لے پہلے. ایک بات ہے کہ تم مانتے بھی نہیں, دوسرا اس نہ ماننے کی تمہارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں. اب جس کے پاس دلیل ہے اس کا تو رد بھی کرے گا. اب مطلب یہ ہوا کہ جو تو رد کرے گا صحیح کا تجھے معلوم ہے, صحیح تجھے معلوم نہیں ہے, ہیں تو ادھر بس جب 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 یا تو صحیح کا معلوم ہونا چاہیے اور صحیح کی تیرے پاس دلیل ہونی چاہیے. کیوں آصف بھائی ہمیں وقت ہے بندہ کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. نہیں میں تو دیکھیں, میں تو وہ انہیں بڑے پیار سے محبت سے انہیں میں نے کہا ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار مسلمانوں کے پاس تو آیات ہیں, اور درجنوں دفعہ وہ اس پیش بھی کر چکے ہیں آیات کو, ٹھیک ہے جی. لیکن ملحدین اور یہ جتنے بھی ملحدین کے جو چیلے ہیں یہ تو آج تک ایک آیت بھی, بلکہ قرآنی آیات جو ہیں ان کی یہ تعویل کرتے ہیں, ان کے معنی کے اندر یہ تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں, ابھی انہوں نے وہ ایک نام لیا اس کا, وہ جو سیارہ چھوڑا ہوا انہوں نے نا, وویجر 2. اب وویجر 2 جو ہے وہ میں نے ایک دفعہ, مجھے ایک بندے نے بتایا, میں نام نہیں لیتا, بہت بڑی شخصیت ہے, میں نے جا کے جب وہ ویڈیو دیکھنا, اللہ کی قسم میں بڑی دیر تک ہنستا رہا. میں نے کہا یار دیکھو یار, اتنے پڑھے لکھے لوگ اور ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ایک سیارہ ہے اور وہ جناب زمین کے گرد وہ سیارہ گردش کر رہا ہے, اس کی ویڈیو بنا کے. تو وہ ناسا نے بیوقوف کیا بنایا ہوا کہ دیکھیں جی زمین حرکت کر رہی ہے, اور آپ کو اس کے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ زمین کے آس پاس سے زمین تیزی سے سفر کر رہی ہے نا, ثابت یہ ہوا, زمین تیزی سے سفر کر رہی ہے. آپ نے اچھا غلط چیز ثابت یہ سن لی ہے. ہوا, آپ ذرا گوگل دوبارہ وہ ایک کھول کے نا منٹ وہ اپنا مجھے چیک پتا کریں. ہے. وہ چپ کر جا یار, ایک منٹ تیری مہربانی. اچھا آصف بھائی آپ کی بات سے ثابت یہ ہوا کہ جی انہوں نے سائنس کی اس جی تھیوری کو لے کر معاذ اللہ قرآن کے اوپر اس کو سیٹ کرنے کے لیے تعویلیں کرنی شروع کر دی. اور پہلے قرآن سے تو یہ ثابت کریں کہ لکھا ہاں ہوا ہے, بالکل قرآن کی آیت بالکل. کو پیش پہلے کریں. یہ ایمان لے کے آئے ہیں کس کے اوپر, پہلے یہ ایمان لے کے آئے ہیں سائنس کے اوپر. میرے سے بڑے تم مسلمان نہیں بنا ہو, یا دیکھے میں تم سے بڑا مسلمان نہیں ہوں. میرے سوال ہے آیت پیش کرو نا, آیت کیوں نہیں پیش کر رہے, نہیں, بات آپ کیوں بڑھائی جا مسلمان رہی نہیں ہیں, ہے. آپ مسلمان نہیں ہیں. الحمدللہ میں مسلم ہوں. نہیں, ابھی تو تم نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں.
میں نے کہا میں آپ سے بڑا مسلمان ہوں, آپ مجھ سے بڑے مسلمان. یار بات تو پوری سنا کرو اگلے کی. تو رد کس کا, یہ پر بات سنو, رد کس چیز کا کرو گے؟ اس کا مطلب جو رد کرو گے وہ صحیح کا تجھے معلوم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ اسی آیت کو انگریزی میں ترجمہ کر کے پڑھ لو گے نا تو آپ کو بہت چیز کلیئر ہو جائے گی. تو انہوں نے مجھے کہا جی نہیں, ہمارے اہل سنت نے جو ترجمہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے ان سے پھر سوال کیا تھا کہ آیا جو انگریز میں نے مسلمان کب ہو رہا کہا ہے اہل سنت کا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے تو اہل سنت کا نام ہی نہیں لیا, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں نے تو کہا تھا کہ اہل لغت نے, میں نے کہا تھا اہل لغت نے جو ترجمہ کیا ہوگا نا وہ ہم لے لیں گے. یار میں کہہ رہا ہوں مجھے سننے میں غلطی لگی ہوگی, میں معذرت کر لیتا ہوں. آپ مجھے آیت کوڈ کرتے ہو یار, کیوں بات لمبی کی جا رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بحث یار کر رہے ہیں. ایک آیت نہیں ہے میرا بھائی, کتنی آیات ہیں یار, آپ ایک آیت مانگ رہے ہیں. فیصلہ کر دیتا ہوں, میں فیصلہ کر دیتا ہوں. انہوں نے جی کہا صرف آیت کوڈ کر دو. کیوں؟ جی یہ رد نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے پاس رد کرنے کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے. تو آپ آیت ان کو او یار جی چپ کر جا مرضیہ, ایک منٹ. آپ صرف آیت پیش کر دیں, ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ رد کریں جی گے نا, اگر یہ رد کریں گے تو ان کو نیچے اتار کے پھینکیں گے جی ہم. کیونکہ اگر رد کرنا ہے تو اپنی دلیل بھی دینی ہے بھائی, کہ دلیل یہ ہے میرے پاس. اگر دلیل تیرے پاس نہیں ہے, قبول کروں گا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میری ہاں سننے نہیں میں یار ہم تجھے نہیں. اب یہ قبول, پتہ کیا کرے گا, اب یہ کیا کرے گا عثمان بھائی, آپ کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ یہ کیا کرے گا. یہ کیا کرے گا کہ یہ جب میں آیت سے پیش کروں گا نا تو یہ کہے گا جی اس کی ٹرانسلیشن اب کریں گے ہم انگلش میں, اس کی اردو میں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں نا جی کہ بسم اللہ الرحمن پھر یہ الرحیم, نکالے یہ گا, پہلی آیت میں پیش کرنے یہ لگا ہوں. نکالے گا آیت قرآن کے سورہ اندر فاتر کیڑے کی آیت نکالے گا. نمبر 41. عثمان بھی سورہ فاتر کی آیت نمبر 41 ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ روکے ہے آسمان اور زمین کو کہ جنبش نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور آگے ہے وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اور اگر وہ ہٹ جائیں تو ان کو کون روکے اللہ کے سوا, بے شک اللہ بے شک وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے نا تو ان کو کوئی بھی اپنی جگہ پہ واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کی. اور یہ جو ہیں, یہ جو سائنس کے چیلے ہیں, سائنس کے مقلد ہیں, یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ 1,07,000 کلومیٹر کی رفتار سے اسپائرل جو ہے وہ سفر کر رہی ہے آگے کی طرف, اور سورج اس سے بھی کئی گنا زیادہ سپیڈ میں سفر کر رہا ہے. عقل دیکھیں ان کی, سورج جو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ سپیڈ میں حرکت کر رہا ہے, اور جو گلیکسی ہے یہ والی ملکی وے وہ بھی کئی ہزار پتہ نہیں اس سے گنا زیادہ سپیڈ سے سفر کر رہی ہے. اب نہ پوچھے گلیکسی سفر کر رہی ہے تو گلیکسی سورج کیسے پکڑے گا؟ سورج سفر کر رہا ہے, سورج جس سپیڈ سے سفر کر رہا ہے زمین اس سے کیسے پکڑے گی؟ ایسے یہ پاگل جاہل ہیں یہ سائنس کے, ایسے یہ الٹی کھوپڑی ان لوگوں کی, انہوں نے کبھی کیلکولیشن کر کے نہیں دیکھی انہوں نے. بھائی میرا آپ سے سوال ہے, یہ میں نے پہلی آیت پیش کی ہے, یہ پہلی آیت میں نے پیش کی ہے, اس میں اللہ رد فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو تھاما ہوا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کریں. اگر یہ حرکت کریں, اگر یہ جگہ سے ہل جائیں تو ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا. جی یہ پہلی آیت ہے, ابھی اور بھی اس پہ آیات ہیں, آپ یہ پہلی آیت کا جواب دے سکتے ہیں. آپ نے کیا کہا, سورہ فاتر آیت نمبر 41. ایک منٹ دیں, میں ذرا اپنے فون میں آیت نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاں جی ملنگ جی, آپ نے کہا تھا کہ میں تو ملنگ صاحب آپ دوڑے ادھر سے. میں تو ادھر ہی ہوں, میں تو نہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہوں نہ آپ کو مرزائی کہہ رہا ہوں. نہیں بھائی, آپ نے تسلیم کیا ہے کہ میں جاہل ہوں, مجھے علم نہیں ہے اور میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. تو آپ جب رد کریں گے نا تو اس کا مطلب ہے, اور میری نے سننا یار, جب وہ پہلے آج نکال, اگر تو رد کرے گا تو اس کا مطلب ہے صحیح کا تجھے معلوم ہے, تو وہ جو سب صحیح کا معلوم ہے نا وہ تمہیں بتانی پڑے گی.
یہ تو میں نے پہلے اس سے کہا تھا، یا تو ایک آیت پیش کر دے، ہمارا مناظرہ ختم ہے. مسئلہ حل کیا تھا کہ آپ اسی آیت کا انگریزی میں ترجمہ دیکھ لو گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا عبدالحنان صاحب، آپ ملحد ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں؟ ایتھیسٹ کیوں ہوں سر؟ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. میرا تو عربیوں سے انٹریکشن ہے یار، میں نے تو ان سے یہ بات کی ہے، ان سے یہ بحث ہو چکی ہے میری. چلیں آپ عربیوں سے بھی کی ہے نا، آج پاکستانیوں سے بھی کر کے دیکھو نا، تمہیں پتہ چلے نا تو منجی کیسے ٹھکتی ہے. جو ماں تمہیں بولی اپنی پتہ چلے شہید گا کہ ہوتی ہے منجی وہ کیسے زیادہ ٹھوکتے ہیں نا، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. یار میں چلو نہ تو اس آیت کا نا مہربانی کریں، ٹائم نہ ضائع کریں، وقت نہ ضائع کریں میرا بھائی، اس کا ترجمہ نکالیں اور ترجمہ نکال کے تو اس کا بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. ہاں تیاری تمہاری ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو تم آگے یہاں پہ اوپر تم مائک پہ چڑھ گئے اور عربیوں سے تمہاری انٹریکشن ہے. عربی ہمارے لیے حجت ہے، عربی جو آج کل کے عربی ہیں ہمارے جو لیے آپ کیا ہے، وہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے قرآن لیے. عربی میں نازل ہوا وہ بہتر سمجھے گا جس کی یار ماں تم بار بولی بار ہے. مائک اوپن کر دیتے ہو بھائی، کیوں مائک اوپن کرتے ہو؟ جاؤ جا کے یار اس کا آیت کا ترجمہ نکالو، بار بار تم مائک اوپن کر کے آ جاتے ہو تم. اچھا وہ قادیانی پتہ کیا کرتے ہیں اسد بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی حیات عیسیٰ ثابت کرو جی. تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم کیا ثابت کرو گے؟ نہیں ہم دیکھیں گے، ہم بعد میں کریں گے، جو کرنا ہے بعد میں. تو کرنا کیا بھائی آپ نے؟ نہیں ہم نے صرف آپ کی سنی حیات عیسیٰ. اچھا حیات عیسیٰ ثابت کریں. وہ جی آپ کی آیت میں نا یہ نقصہ ہے، وہ جی آپ کی آیت میں نا یہ نقصہ ہے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس نقص کی؟ کوئی نہیں. مفروض ہے من گھڑت. وہ جی دیکھو نا، وہ معذلہ آیت ایسے ہے جی، وہ ڈنڈی ہے تھوڑی سی، اس میں یہ لفظ ہوتا نا تو اللہ کو چاہیے تھا یہ لفظ رکھے تو پھر ہم مانتے. تو وہ بس یعنی کہ نقطہ چینی کر دی ہونا. اس کی دلیل کیا جی؟ یہ چیز ہونی چاہیے، دلیل کیا ہے جی؟ کوئی نہیں. بس یہ کام ہے جن کا. وہ نیچے قادیانی ایک برو کیا نام ہے اس کا، وہ بھی کہہ رہا ہے جی بات کرنی. اچھا جی بس یہ ہے. یہ نا وہ جتنے ڈنگ ڈونگ نہیں ہے، یہ جتنے آ رہے تھے نا مولید، وہ ڈنگ ڈونگ خنزیر کا بچہ جو گالی باز ہے اس نے بڑے لوگوں کو شیئر کیا. اور یہ وہی آ رہے ہیں کیا کون؟ یہ ملحدین لوگ، مرزائی لوگ، مرزا انجینئر کے، ان کو میسج کر کے پرسنل میں وہ اتنی بار آیا اور اتنی بار اس نے آ کے شیئر کی ہے نا براڈ ہماری. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی اب سمجھ آ رہی ہے. اور جن لوگوں کو کر رہا ہے تو ان کو کیوں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ سارا سمجھ آ رہا ہے. یہ مرضی کو صرف ایک ابھی آیت میں نے پیش کی ہے نا، اس کی ہوا نکل گئی ہے، ابھی ایک آیت صرف اسے پیش کی ہے. لیکن اس دور میں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سائنس جو ہے نا وہ مختلف تحقیقات پیش کرتی تھی، اور سائنس جو ہے نا انگریز اپنی ترقی کے جی لوہا منوانے کے لیے، مسلمانوں پہ اپنی داغ بٹھانے کے لیے، تو اس دور میں اعلیٰ حضرت اچھا اللہ حضرت نے ایک دلیل جو پیش کی ہے نا عثمان بھائی، اتنی زبردست دلیل پیش کی ہے نا انہوں نے. وہ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر زمین سپائرل شیپ میں اگر حرکت کر رہی ہے نا، اور اتنی رفتار، تیز رفتار سے اگر حرکت کر رہی ہے نا، تو زمین کے اوپر ہمیشہ ایک جیسی ہوائیں نہ چلتی. جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ ایک سائڈ پہ چلتی رہتی ہے، اور کتنے کتنے دن وہ ہوا ایک ہی سائڈ پہ چلتی رہتی ہے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے نا، یہ سمندر کے جو پانی ہے، یہ سمندر کے پانی کبھی بھی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہتے. اگر زمین سپائرل شیپ میں، اب میں بتاتا ہوں کہ جیسے آپ ایک بال لیں، اس بال کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس بال کو تیزی کے ساتھ سپائرل شیپ پہ گھمائیں آپ، تو وہ کیا پانی ایک جگہ پہ کھڑا رہے گا؟ نہیں. وہ پانی تو چاروں طرف جو ہے، وہ پانی جو ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. تو سمندر میں بڑے زبردست قسم کے طوفان رہتے ہر وقت سمندر کے اندر طوفان رہتے، اور وہ یعنی کہ
तबाही मचाने वाले तूफान रहते हर वक्त, जितनी रफ्तार ये बताते हैं। ये आला हज़रत ने ये दलाइल दिए हैं उसके अंदर। वो जो किताब है ना फौज मुबीन दर रद्दे हरकत ज़मीन, उस किताब के अंदर आला हज़रत ने ये 100 से ज़्यादा दलाइल दिए हैं, जिसके जवाब आज तक कोई भी ये मुल्हिद और ये जितने भी साइंस के मुकल्लिद हैं ना, ये कभी जवाब नहीं उसका दे सके आज तक। मैं वही बता ये रहा था तराश ना। करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अब वो आला हज़रत ने जो है वो किताब एक लिखी है, ये मैं बताता हूँ नाम। असल में आला हज़रत की माशाल्लाह उनकी किताबों के नाम ही पढ़ लेना बड़ी बात है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड जो है मशीन जो है अभी बनी नहीं थी, उसके कई साल पहले आला हज़रत ने इसका आइडिया दे दिया था कि यार ये जो मशीन है ये होनी चाहिए और ये मुमकिन है ये देखें। और कुरान से उसकी दलील दी आला हज़रत ने उस किताब के अंदर। ये माशाल्लाह। मैंने एक ये देवबंदी एक मुफ्ती है, उसको मैंने ये शेयर किया था। उसने असल में मुझे वीडियो जो है ना वो मुझे फॉरवर्ड की थी ना, और उसकी मीम बनी हुई थी। मैंने फिर उसको किताब का नाम मैंने बोला, मैंने किताब का नाम उसे किताब भेजी, मैंने कहा सिर्फ ये पढ़ के बता दे इस किताब का नाम क्या है और उसका तर्जमा क्या है, सिर्फ ये बता दे मुझे। तो वो बढ़ गया था वहीं पे, फिर वो जहाज से निकला हुआ था। इस किताब का नाम है अस्समसाम अला मुशक्किकी फी आयातिल उलूमिल अरहाम। अस्समसाम अला मशक्कका फी आयातिल उलूमिल अरहाम, यानी कि जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है ना, ये उसके मुतल्लिक जो है ये वो फरमा रहे हैं। और ये अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है इसके अंदर जो है वो उन्होंने जिक्र किया, सारी बहस इस किताब के अंदर उस चीज की है। मैं यही कह रहा हूँ कि अंग्रेज अपनी दांव पे बिठाना चाहता था कि मुसलमानों के साइंटिस्ट या मुसलमानों के लोग इनकी ना वाह हो हमारी हो। ये खंजीर के बच्चे देवबंदी वबी अगर अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले कादियानी अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले ना होते और इन उलमा के ऊपर मेहनत करते, इनकी तालीम को आगे बढ़ाते और पेश करते बड़े बड़े लेवल पे, तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का उस दौर में भी डंका बजना था। ऐसे ही इन्होंने उनकी तालीमात को चोरी करके अपने ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है। जी हाँ। अब ये देख ले, कुरान की एक आयत उसके सामने पेश की है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, मैंने तो जी बड़े बड़े अरबियों के साथ मैंने इंटरेक्शन की है। वो देख ले, एक आयत सिर्फ कुरान की पेश की है तो वहीं पे बढ़ गया वो जहां से निकला था। नहीं, वो हमें आया था वक्त ज़ाया करने के लिए। हाँ, साइंस ये साइंस के मुकल्लिद है जी ये लोग जो है ना। कुरान का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना इनका कोई हदीसों से लेना देना है। इनका सिर्फ लेना देना है तो सिर्फ साइंस के साथ है। अगर ज़मीन मुसलसल इस तरह हरकत कर रही होती ना, या मुसलसल हरकत कर रही होती तो जैसे इन्होंने कहा कि हम चांद से जो है ना वो गए और वापस आना मुश्किल होता है, वो वापस आए हैं, फ्रांस सियारे पे भी पहुंच गए। तो इनको उस दौरानिए में जबकि ऊपर जाके टाइम का ड्यूरेशन जो है ना आपको पता है कम हो जाता है। जी जी, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर का जो 1000 साल है वो दुनिया का एक दिन है, तो वो ज़्यादा होता है। तो उस स्पीड के हवाले से इनको तो ज़मीन पे वापस आना ही मुश्किल हो जाए चांद से। उस्मान भाई ये देखें ना कि आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो ना किसी गाड़ी की, तो उसकी रफ्तार कितनी तेज। जहाज है ना, जहाज की रफ्तार तकरीबन 1500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है उसकी। जो जेट होता है ना, ये जंगी जेट जो होता है, जो फाइटर जेट होता है जो, उसकी 1500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार होती है। और उसका जब टेस्ट लेते हैं उसका, तो उसके अंदर कई लोग बेहोश हो जाते हैं, वो टेस्ट ही नहीं पास कर पाते, बेहोश हो जाते हैं वो। उसकी वीडियोस नेट के ऊपर चढ़ी हुई हैं, उसकी ना वीडियोस बोला है।
یار وہ میں نے ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو نا آج وہ شیئر کرتا ہوں ویڈیو، آپ ذرا دیکھیے گا، آپ یقین